اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا سورہ فاتحہ کا سورہ اخلاص کا ثواب کرم واس کی والدہ محترم کو پہنچا، قبر کو منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی قبروں کو خود سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والقاسم مصطفی اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعلى عطرته طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ خداوند تعالیٰ کا سورہ شورى میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی ان سے کہہ دو کہ مجھے کسی قسم کا اجر رسالت نہیں چاہیے، مجھے صرف تم سے یہ درخواست ہے کہ میری اولاد سے، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت کرنا دین و ایمان کا جز ہے۔ جس طرح نماز پڑھنی ضروری ہے، حج بجا لانا ضروری ہے، زکوٰۃ دینی ضروری ہے، خمس کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنی ضروری ہے۔ بلکہ وہ تمام عبادتیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک آپ اہل بیت سے محبت نہیں کریں۔ اب اہل بیت سے جو محبت کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے؟ دنیاوی لحاظ سے جب کسی سے محبت آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس سے چاہت کا اظہار کرتے ہیں، وہ کسی کام کا کہے اس کو بجا لاتے ہیں، کسی چیز سے منع کرے تو اس سے رک جاتے ہیں، کہیں اس کو ضرورت پڑے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی محبت کا یہ تقاضا بھی ہوتا ہے کہ اس سے محبت کریں اور اس کے دشمنوں سے نفرت کریں۔ اور اس وقت تک حقیقی محبت ہو نہیں سکتی کہ جب تک آپ جس سے محبت کر رہے ہیں، جو آپ کا محبوب ہے، اس کے دشمنوں سے نفرت نہ کریں۔ اس کے دشمنوں سے نفرت کریں گے تو تب آپ کی محبت کمال تک پہنچے گی، ورنہ تو یہ ہے کہ انسان کے خدا کو بھی مانتا ہے، شیطان کو بھی مانتا ہے، پھر انسان کے امام حسین کو بھی مانتا ہے، یزید کا بھی احترام کرتا ہے، پھر انسان کہے کہ بیوی فاطمہ الزہرا سے محبت کرتا ہے اور ان کے دشمنوں سے بھی لگاؤ رکھتا ہے، تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو تب کامل ہوگی کہ انسان کیا کرے، صلوات بھی پڑھے، لعنت بھی بھیجے، اور کوثر کا تذکرہ بھی کرے، اس کے فضائل بھی بیان کرے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ابتر ہیں ان کے رذائل بھی بیان کرے۔ تو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی الفت کا اظہار کرنے کے لیے، پیار کا اظہار کرنے کے لیے کہ اس پورے اوسطوں میں لوگ اپنے کام میں مشغول ہیں، کوئی کام پہ، جاب پہ، کوئی گھر آرام کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ دوسرے معاملات میں مشغول ہے، کوئی گپ لگا رہا ہے، لیکن ان میں کچھ لوگ ہیں جو آل بیت سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے
برف کی پرواہ نہیں کی، موسم کی پرواہ نہیں کی، کاموں کو اپنے چھوڑا ہے، آرام کو چھوڑا ہے، یہاں پر حاضر ہو رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ جس ہستی سے پیار ہے وہ اہل بیت۔ جب یہاں تک ہم آگے ہیں تو کوشش کریں ایک قدم آگے بڑھائیں۔ دیکھیں نا، کامیاب ہوا ہے جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر، جس کا آئندہ کل آج سے بہتر۔ انسان کی کمال یہ ہے کہ وہ رکتا نہیں ہے، وہ ترقی کی منازلیں طے کرتا ہے، ورنہ وہ انسان نہیں ہے۔ دیکھیں نا، انسان کی رہائش بھی ہے اور جانور بھی اپنی رہائشیں بناتے ہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جو انسان کی رہائش 300 سال پہلے تھی آج بھی اسی طرح کی تبدیلی آئی، اس میں تبدیلی آئی۔ انسان بھی سواری استعمال کرتا ہے، ممکن ہے بعض دوسری مخلوقیں بھی سواری استعمال کریں، لیکن اس انسان کی جو 300 سال پہلے سواری تھی اور تھی، آج اور ہے، اور آئندہ پتہ نہیں ہے اس میں کتنا فرق آئے گا۔ اور سواری کے لیے اس نے پانیوں کو بھی چیرا ہے، فضا پر بھی قبضہ کیا ہے، یعنی سواری میں تبدیلی لانے کے لیے جدوجہد اس نے کی ہے۔ جب انسان میں یہ گرڈز ہیں کہ تبدیلی اس میں آتی ہے، اس کے لباس میں تبدیلی آتی ہے، اس کے رہن میں تبدیلی آتی ہے، اس کے صحن میں تبدیلی آتی ہے، اس کی سواری میں تبدیلی آتی ہے، تو اس کے تقوی میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ کہ ایک کچھ لوگ تھے میدان کربلا میں، انہوں نے بھی محبت کا اظہار کیا، تو ہم بھی کہتے ہیں محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم تو زیادہ بہتر کرنا چاہیے، زیادہ اچھی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس سے بہتر زمانے میں ہیں۔ اس سے بہتر زمانے میں آپ کہیں کس طرح؟ اس سے بہتر زمانے میں ہے کہ آج کوئی جرت نہیں کرتا کہ امام حسین کو برا بھلا کہے، دل میں ممکن نہ رکھے، جرت نہیں کرتا کوئی بھی، لیکن وہ زمانہ تھا جرت کر رہے تھے لوگ۔ آج کوئی جرت نہیں کرتا کہ اہل بیت کو برا بھلا کہے، ناسبی ہونے کے باوجود یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اہل بیت کو ناسزا کہے، لیکن اس زمانے میں جرت ہو رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہمارا زمانہ بہتر ہے۔ جب دشمنی کے لحاظ سے یہ زمانہ بہتر آ گیا تو محبت میں بھی بہتری اس میں آنی چاہیے۔ اور یہ آئمہ کے ہم دن مناتے ہیں، ان دنوں کے منانے کا مقصد ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ انجمن نے اعلان کر دیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ کی سارے کام چھوڑ کے آگے ایک روٹین کے مطابق، ایسا نہیں ہے۔ جب کسی مقصد کے تحت کسی جگہ پر آپ انسان جا رہا ہو نا، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس مقصد کے تحت یہاں اکٹھے ہوئے ہیں آج کہ امام نقی علیہ السلام کی سیرت بیان کریں، اور اس سیرت میں جو نکات پائے جاتے ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ امام نقی علیہ السلام معصوم ہیں، ان کے مقام کو انسان نہیں پا سکتا، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے۔ ان کے مکمل مقام کو انسان نہیں پا سکتا، لیکن خدا نے کس لیے بھیجا ان کو؟ تاکہ ہم اس کی سیرت کو اپنائیں، اس کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں۔ امام علیہ السلام کے والد گرامی ہیں امام تقی علیہ السلام، امام جواد، اور امام جواد علیہ السلام کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں وہ امام نقی ہیں۔ امام نقی کی والدہ کا نام تاریخ میں سمانہ مغربیہ ذکر کیا، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، آئمہ کی جو ہے والدہ جو تھی نا کسی امام کی بھی، اس کا بھی چناؤ خدا کی طرف سے، وہ خدا کی طرف سے انتخاب، جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے سعدیہ علیمہ کا انتخاب ہوا، جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے کوئی اور عورت خدا نے نہ چنی، والدہ ہی کے انتخاب ہوا دودھ پلانے کے لیے، اس طرح ہر امام کی جو والدہ ہے اس کا انتخاب ہوا خدا کی طرف سے۔ اور وہ یہ ہستیاں درجات پر فائز تھیں، منزلت رکھتی تھی، اس لیے ان کا چناؤ ہوا ہے کہ ایک معصوم کی ولادت ان کے یہاں ہو۔ پھر امام کے جو القاب ہیں، اور یہ جو لقب ہے آئمہ کے، یہ لقب ویسے نہیں ہوتے تھے کہ والدین نے محبت کی کوئی لقب رکھ دیا، جس طرح ہم رکھ دیتے ہیں بچے کا نام، کوئی چنو رکھ دیتا ہے، کوئی چوچو رکھ دیتا ہے، کوئی منو رکھ دیتا ہے، کوئی پپو رکھ دیتا ہے، یا اس وقت بھی عرب کے لوگ اسی طرح رکھتے تھے، لیکن آئمہ کا یہ وتیرہ نہیں تھا کہ اپنے بیٹوں کے القاب اس طرح نہیں رکھتے تھے،
آئمہ کے جو القاب تھے خدا کی طرف سے وحی کی صورت میں، الہام کی صورت میں آتے تھے، ان کی خصوصیات کی وجہ سے، ان کی کوالٹی کی وجہ سے. اور دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا لقب مرتضیٰ ہے، ایک امام علیہ السلام کا، دوسرا لقب کس کا ہے؟ امام نقی علیہ السلام کا لقب مرتضیٰ ہے. اور پھر امام نقی کا لقب ہے عالم. عالم، ایک عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، علم رکھنے والا، دانش رکھنے والا، نالج رکھنے والا. امام کو جب لقب دیا جا رہا ہے عالم، یعنی عالموں کے درمیان عالم. اس طرح نا لقب جناب غازی عباس کا قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، یعنی چاندوں کا چاند. یعنی امام کو جو لقب ملا ہے عالم، یعنی وہ خاندان جس میں ہر فرد عالم ہے، ان عالموں کے درمیان عالم. فقیہ لقب ہے امام کا، امام ہادی نقی اسلام کا. فقیہ کا معنی ہے فقہ کا علم رکھنے والا، فقہ کو پرکھنے والا، احکام کی جانکاری کرنے والا، احکام کو جاننے والا. یعنی وہ خاندان جس میں ہر آدمی فقیہ ہو، اس میں کسی ہستی کا لقب فقیہ ہو، امام نقی علیہ السلام. اور پھر لقب ہے ان کا امین. امین کا معنی یہ نہیں ہے صرف کہ لوگوں کی امانتیں رکھیں. جی امین کا معنی یہ ہے کہ خدا نے جو امانت سپرد کی ہے امامت اور رسالت کی صورت میں، اس کو ایمانداری سے لوگوں تک پہنچانا، اس کو پہنچانے میں کسی کمی بیشی کا اظہار نہ کرنا، اس کو پہنچانے میں اگر جان کی ضرورت پڑے تو جان بھی جو ہے وہ خدا کے راستے میں دے دیں. کیا بات. اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں امام نقی علیہ السلام، دوسرے آئمہ، ان کو اپنی شہادت کا علم تھا. ہمارا یقین ہے صحیح؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو یقین نہ رکھے اس بات پر. مومن کی پہلی نشانی ہے یقین. ہم تو اس امام علیہ السلام کو ماننے والے ہیں کہ جو یقین کی انتہا پر ہے. مدینے میں ایک پیغمبر نے پلان بنایا کہ یہ مکہ والے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، دشمنیاں کر رہے ہیں، لہذا مکہ پر اٹیک کیا جائے. تو مدینے میں ایک عورت نے کیا کیا، مکہ والوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایک خط لے گئی مدینے سے کہ پیغمبر آپ لوگوں پر حملہ کرنے والے، تاکہ ان کو ہوشیار ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے، وہ تیاری کر لیں. اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے علم ہوا کہ ایک عورت ہے جو جاسوسی کی غرض سے مدینے سے جا رہی ہے، کس کی طرف؟ مکہ کی طرف. پیغمبر نے امام علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ یہ عورت ہے، اس لباس میں، اس حلیے میں، اس کو کیا کہتے ہیں گیٹ اپ میں ہے، اس کو روکنا ہے. امام علی اور صحابی یہ بڑی تلاشی لی. ظاہر عورت تھی، اس کی کھل کر تلاشی نہیں لے سکتے تھے، شرعی حدود تھی. اس عورت سے کچھ نہیں ملا. اس صحابی نے کہا کہ اے علی واپس چلتے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں. امام علی نے کہا نہیں، ہو نہیں سکتے، میرے مولا اور آقا کہیں اور اس کے پاس خط نہ ہو. علی اس یقین کی منزل پر فائز ہیں، اور مومن بھی ہمارے اسی یقین کی منزل پر فائز ہیں، آئمہ کی عصمت کے حوالے سے، آئمہ کے علم کے حوالے سے، آئمہ کے فضائل کے حوالے سے. زمانے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ان ہستیوں کے کسی کام میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. امام علی نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. فوراً امام علی نے تلوار نکالی، اس کی گردن پر رکھی، کہا کہ میرے آقا و مولا نے سچ کہا ہے، تیرے پاس کچھ نہ کچھ ہے. تو اس نے اپنے بالوں سے وہ خط نکالا. یعنی اس یقین کی منزل پر امام علی اب میدان سے کیوں نہیں بھاگتے تھے؟ کیونکہ یقین کی منزل پر تھے. بھاگتا ہوا جو شک میں ہو، جسے شکست کا اندیشہ ہو، جو یقین پر ہوتا ہے وہ میدان سے نہیں بھاگتا. اور امام علی السلام جب بھی جنگ میں جاتے تھے تو سینے پر زیرہ باندھتے تھے، پیٹھ پر زیرہ نہیں باندھتے تھے. کسی نے پوچھا کہ مولا یہ عرب کے سارے جوان ایک سرہ ان کے سینے پر ہوتی ہے، ایک پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، تو آپ کیوں نہیں؟ کہا سینے پیٹھ پر زیرہ وہ باندھتا ہے جو میدان جنگ میں بھاگنے کے ارادے سے، کہ بھاگتے ہوئے تیر نہ لگ جائے، کوئی نیزہ نہ لگ جائے.
علی میدان میں اس غرض سے نہیں آتا کہ وہ بھاگے گا، علی اس میدان میں اس غرض سے آتا ہے، اس ارادے سے آتا ہے، اس ہدف سے آتا ہے کہ وہ موت کو فنا کر دے۔ امام ہادی نقی علیہ السلام کے القاب میں سے امین ہے، یعنی جو اللہ نے ان کو پیغام دیا ہے، جو امامت دی ہے، اس کو لوگوں تک امانت سے، ایمانداری سے پہنچانا۔ اور یہ امین لقب کس کا بھی ہے؟ حضرت جبرائیل کا بھی ہے، کیونکہ خدا کی وحی کے امین ہے، اور نبی کا لقب بھی ہے کیونکہ رسالت کے امین ہے۔ اس میں بغیر کمی بیشی کے ان ہستیوں کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو پہنچائیں لوگوں تک۔ پھر امام کا لقب ہے ناصح، نصیحت کرنے والا، یعنی لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچانا۔ لوگ کوئی بھٹک رہے ہیں تو ان کو نصیحت کرنا، صحیح راستے پر لانا، اور نصیحت بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ نصیحت کرنا بھی ضروری ہے، نصیحت کا سننا بھی ضروری ہے۔ والدین کے احترام میں سے ایک احترام یہ کہ ان کی نصیحت پر عمل کیا جائے، ان کی نصیحت کو غور سے سنا جائے، اس پر توجہ دی جائے، اس کو اہمیت دی جائے، کیونکہ انسان مکمل نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان 60 سال کا ہوتا ہے نا، خود بعض اوقات اپنی 40 سال کے دوران جو کام اس نے کیا اس پہ ہنستا ہے، کاش کہ میں کام نہ کرتا، کاش یہ کام مجھ سے سرزد نہ ہوتا، کاش کہ میں ایکٹیویٹی نہ کرتا، کاش کہ میں نقصان نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے انسان کو ضرورت ہے مشورے کی، نصیحت کی ضرورت ہے۔ اور آپ کا سب سے زیادہ اچھا نصیحت کرنے والا کون ہے؟ آپ کا والد اور والدہ۔ کس وجہ سے؟ 2 وجہ سے۔ ایک، ان کا تجربہ آپ سے زیادہ ہے، نمبر 2 آپ سے پیار کرتے ہیں۔ تجربے کی بنیاد بھی غلط مشورہ نہیں دیں گے، غلط نصیحت نہیں کریں گے۔ دوسرا، آپ سے پیار کرنے کی وجہ سے کبھی بھی آپ کو غلط راستہ نہیں دکھائیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ جوان بچہ جو آدمی 2 دن اس کا کلاس فیلو بنا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، والد کو اہمیت نہیں دیتا۔ جس نے جھوٹ کے 2 بول بولے ہیں اس کو اہمیت دیتا ہے، وہ والد جو سردی گرمی مشکلات اس بیٹے کے لیے برداشت کرتا ہے۔ جتنا والد محبت کرتا ہے نا اپنی اولاد سے، اتنا کوئی نہیں کرتا۔ انسان کا سب کچھ سرمایہ اس کے کون ہے؟ اولاد ہے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں باپ اور بیٹے کو لایا گیا، کوئی جرم کیا تھا، یہ ویسے ظالم بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے آرڈر دیا کہ باپ کو پہلے کوڑے مارو۔ باپ کو کوڑے مارے، باپ ذرا برابر اس نے کوئی ریئیکشن نہیں کی، رویا نہیں، چیخا نہیں، چلایا نہیں۔ جب بیٹے کی باری آئی، اس پر کوڑے لگنے لگے تو باپ نے رونا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا تیرے اپنے بدن پر ڈائریکٹ کوڑے بجے ہیں، تو نہیں رویا، ابھی کوڑے بج رہے ہیں تو رو رہا ہے بیٹے پر۔ کہا پہلے میرے بدن پر کوڑے لگتے رہے، اب میرے جگر پر کوڑے لگتے۔ اس سے بڑا پیار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہو تو احترام کریں ان کا، اگر دنیا سے چل بسے ہیں تو ان کے لیے تلاوت کریں، فاتح خانی کا انتظام کریں، ان کو یاد کریں۔ جمعرات کو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ ہماری خواتین دعا کرتی تھی گزشتگان کے لیے، رفتگان کے لیے، مرحومین کے لیے، باقاعدہ اسپیشل کھانا پکا کر کے ان کے لیے فاتح پڑھی جاتی تھی، ان کو یاد کیا جاتا تھا، ان کے لیے قرآن خوانی کا انتظام ہوتا تھا۔ انسان اپنے لیے تو سب کچھ کر لیتا ہے، کمال یہ کہ والدین کے لیے کرے انسان۔ بس امام کا لقب ناصح ہے۔ اس کے بعد ایک امام کا لقب ہے خالص، خدا کی خالص ذات، یعنی اخلاص سے بھری ہوئی ذات۔ اور ائمہ کا ہر کام خالص ہوتا تھا، دنیا کے لیے نہیں ہوتا تھا، شہرت کے لیے نہیں ہوتا تھا، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں ہوتا تھا، خدا کے لیے ہوتا تھا۔ اور ہمیشہ خدا کی رضا کو مد نظر رکھا ہے، مشکلات برداشت کی ہیں، سختی برداشت کی ہے۔ امام نقی علیہ السلام ایک لمبا عرصہ جیل میں چھاونی میں نظر بند رہے ہیں، لیکن اخلاص کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں درس دیا کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے کام خالص ہوں۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ ہمارے کاموں میں دخل کرے،
اس کو اخلاق سے ہٹا دے، ریاکاری اس میں آ جائے، دکھلاوا اس میں آ جائے، لیکن کوشش کرے اپنی طرف سے آپ کا کام جو خالص ہو۔ گھاٹے کا سودا ہے، خدا کو چھوڑ کر انسان عوام کے پیچھے چلنا شروع کر دے، خدا کے لیے کام نہ کرے، عوام کی تعریف کے لیے کام کرے۔ اور یہ یاد رکھے نا، خدا کے لیے کریں گے صلہ وہ دے گا۔ کون ہے؟ پاورفل۔ کون ہے؟ جو کسی کو دے منع نہیں کر سکتا، جس سے روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا، جس کو پکڑ لے چھڑا کوئی نہیں سکتا، جس کو معاف کر دے اس کو پکڑ نہیں سکتا، اس سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں۔ اور ائمہ نے یہ درس دیا ہے، میدان کربلا میں جن آیا مدد کے لیے، امام نے قبول نہیں کیا۔ شہر آیا مدد کے لیے، امام نے قبول نہیں کیا۔ کس پر؟ خالص خدا کے لیے میدان کربلا میں اترے اور آخری دم تک کھڑے رہے ہیں خالص خدا کے لیے، اور جانثار بھی پرواہ نہیں کر رہے۔ خالص اگر نہ ہوتا تو معاملہ آگے بھی نہ بڑھتا نا۔ 72 افراد ہیں، 30,000 کا لشکر ہے، وہ صرف اونچی آواز میں بولے تو 72 ڈر سکتے تھے جی، لیکن قربان جاؤ آخر دم تک کھڑے رہے جی، جان میں جان تھی، سانس تھا، آخری جو قطرہ خون کا بدن میں تھا، لڑتے رہے ہیں، بعد اس کے بھی خالص تھے۔ پھر امام کا لقب ہے طیب، امام نکیر اسلام کا۔ طیب کا معنی ہوتا ہے پاک، پاکیزہ، طہارت رکھنے والی ہستی، یعنی مطاہر، طاہر فی نفسہ و مطاہر لغیرہ، کہ یہ وہ ہستیاں جو گناہوں سے پاک ہیں اور ان کی وجہ سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ امام کے جو کنیت ہیں، عرب میں 3 نام ہوتے ہیں، ایک نام ہوتا ہے، ایک لقب ہوتا ہے، تیسرا کنیت ہوتی ہے۔ کنیت کی بھی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا اولاد کی وجہ سے نام ہو سکتا ہے، یا وہ نام کسی کوالٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابا عبداللہ کنیت ہے امام حسین کی، تو امام کا تو بیٹا عبداللہ نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، پھر کیوں نام ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ بندگی کی انتہا ہے۔ ابا عبداللہ عبادت کی انتہا، جس طرح کہتے ہیں نا بابا اردو جی، کہتے ہیں نا بندگی کی انتہا، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی بندگی نہیں کر سکتا جتنی امام حسین نے کی میدان کربلا۔ ابا عبداللہ اس لیے لقب رکھا۔ امام کا بھی لقب ہے، کنیت ہے ابو الحسن، اور ابو الحسن سیوم بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ ابو الحسن سیوم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بعض جو کنیت ایسی ہیں جو کئی ائمہ کی ہیں، جس طرح علی، بہت سارے ائمہ کے نام ہیں، امام علی کا نام بھی علی ہے، علی ابن موسیٰ رضا بھی علی ہیں، امام نقی بھی علی ہیں، ان نام ہے نا۔ اس لیے بعض روایات میں ملتا ہے ابو الحسن سیوم۔ پہلا ابو الحسن کنیت کس کی؟ امام رضا کی، ابو الحسن، بلکہ پہلی جو ہے امام علیہ السلام کی ہے، دوسری امام رضا کی ہے، تیسری جو ہے وہ لقب جو کنیت یہ ہے ابو الحسن، اس کی ہے امام نقی السلام کی۔ اور یہ اولاد کی وجہ سے، ان کے بیٹے کا نام حسن تھا، اس وجہ سے یہ کنیت ان کی آئی ہے۔ اس وقت کے بادشاہ نے کئی حربے استعمال کیے تاکہ امام کو اذیت پہنچائی جائے۔ انہوں نے ایک آدمی کو ڈیوٹی لگائی، اس کا نام تھا ابو عبداللہ جنیدی، کہ یہ امام کی جاسوسی کرے اور پیغام دے کس کو؟ خلیفہ کو، کہ امام کیا کر۔ لیکن یہ آدمی امام کے پاس آیا، کچھ عرصہ امام کے ساتھ رہا، امام کے اخلاق سے متاثر ہو کے یہ شیعہ، دشمن کا آدمی تھا لیکن اخلاق سے متاثر ہو کر کیا ہوا؟ شیعہ۔ پھر کسی نے خلیفہ متوکل کو مشورہ دیا کہ جو بھی تم جاسوس بھیجتے ہو وہ عربی ہوتا ہے، کیوں امام اس سے ڈسکس کرتے ہیں، یہ امام کا عاشق ہو جاتا ہے، اب تم کوشش کرو جاسوس ترک بھیجو، جاسوس عرب نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھنا ترکوں، تاکہ کنیکشن نہ بن سکے، متاثر نہ ہو سکے۔ کہتے ہیں جب وہ ترک آئے تو امام نے ترکی میں ان سے بات کی، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ ائمہ ہر زبان جانتے ہیں،
اسی وجہ سے امام رضا کی کچھ حدیثیں فارسی میں، عربی میں نہیں، کیونکہ وہ خراسان میں رہتے تھے نا، فارسی علاقے میں، تو بعض اوقات مخاطب ان کا جو پوچھ رہا سوال وہ عرب نہیں ہوتا تھا، اسے فارسی میں جواب دیتے تھے. کئی ایسی احادیث ہیں امام رضا علیہ السلام کی جو فارسی زبان میں ہے. امام تو ہر زبان جانتا ہے، بلکہ امام تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حیوان کی زبان بھی جانتا ہے. امام رضا کا مشہور واقعہ نہیں، زامن آہو لقب مشہور ہو، یا پیغمبر کی بارگاہ میں ایک شکاری ایک بکری کا بچہ ہرن کا بچہ لے کر آیا، تو امام پیغمبر نے یہ ہرن کا بچہ امام حسن کو دیا. امام حسین نے رونا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد ہرن خود بچہ لے کر دوسرا اپنا آ گیا، اور ہم کلام ہوئی اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ، شکاری میرے بچے کو لے گیا اور دوسرا بچہ میرے پاس تھا، تو خدا کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ آخری نبی کا نواسا رو رہا ہے، اس کو ہرن کا بچہ چاہیے، اس لیے میں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. انہوں نے ترک آدمی بھیجے جاسوس کہ یہ ایکٹیویٹی کو نوٹ کرے اور تاکہ متاثر بھی نہ ہو. یہ آئے تو امام نے ان سے بات کی، وہ بھی اسی طرح دوسروں کی طرح متاثر ہو گئے. طرح طرح کے ہیلے استعمال کیے، کس نے؟ متوکل نے، معتز نے، دوسرے بادشاہوں نے، کہ امام کو اذیت پہنچائے، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ اس کا دین غالب رہے گا، غالب رہا. امام کی اولاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام کے 4 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. 4 بیٹے، ایک کا نام حسن ہے، محمد ہے، حسین ہے اور جعفر. ایک بیٹی ان کا نام جو ہے عالیہ یا الیہ لکھا ہے تاریخ میں. امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے 254 ہجری کو سامرا میں. اس کے درمیان بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، ان پر تبصرہ کرتے ہیں اور ان سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امام کے زمانے میں ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں زینب کبریٰ ہوں، یہ کہ میں زینب ہوں، اور یہ کہتے ہیں متوکل کو پتہ چلا تو اس کے لیے تو کیا ہوا، خوشی کا باعث بن گیا. کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں، اس نے کہا تھا منصوبی، یہ اس کے لیے تو ایک اپرچونٹی مل گئی کہ آل بیت کو دباؤ میں رکھا جائے، ان پر جو ہے وہ الزام لگایا جائے. کیا ہوا، اس نے بادشاہ نے، خلیفہ نے اس عورت کو بلایا اور امام نقی علیہ السلام کو بلایا. کہا کہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ کی پھوپھی ہیں، کیا آپ کو اس کو جواب دیتے ہیں؟ امام نے کہا کہ تیرا کیا دعویٰ ہے عورت؟ کہا میں زینب کبریٰ ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے دعا دی ہے اس طرح میرے بھائی نے، جس کی وجہ سے میری عمر لمبی ہو گیا اور میرے بال بھی سفید نہیں ہوئے. امام تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر امام نے فوراً کہا کہ اے خلیفہ، خدا نے ہمارے گوشت کو درندوں پر حرام کر دیا، درندوں پر حرام کر دیا. ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ زینب ہے یا نہیں. یہ ضرورت نہیں ہے ٹیسٹ کرنے کی، اس زمانے میں ڈی این اے وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا نا. خود آل بیت کی ذات جو معیار ہوتی تھی ہر چیز کا، معیار ہوتی تھی ہر چیز کا. کیا بات ہے. کہتے ہیں کہ پیغمبر کے صحابی، اس واقعے کو آگے بیان کریں گے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا بولیں. پیغمبر کے ایک صحابی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ خدا نے مجھے ایک بیٹا دیا لیکن اس کی شکل مجھ سے نہیں ملتی، میں گورا ہوں، یہ کالا ہوں، میرا ناک لمبا ہے، اس کا ناک چھوٹا ہے، میرے کان بڑے ہیں، اس کے چھوٹے ہیں، لہٰذا میری بیوی نے مجھ سے خیانت کی. پیغمبر کی بارگاہ میں خود بھی آیا، بیوی کو بھی لے آیا اور بچے کو لے آیا. پیغمبر کسی کام میں مصروف تھے، مصروفیت سے فارغ ہوئے تو بیٹھا ہوا تھا بچہ اور وہ شخص بھی تھا. وہاں سے امام حسن تشریف فرما ہوئے. امام حسن تشریف فرما ہوئے. یہ بچہ احترام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. پیغمبر نے کہا شخص تیرا فیصلہ ہو گیا. کہا کیا ہوا فیصلہ ہے؟ کہا تیرا فیصلہ ہوا ہے، بچہ تیرا اپنا ہے، کوئی خیانت نہیں ہوئی. کہا وہ کیوں؟ کہا کیونکہ تیرے بیٹے نے میرے حسن کا احترام کیا ہے. میرے بیٹے کا احترام کیا ہے اور جو بھی میری اولاد کا احترام کرتا ہے وہ حلال رہتا ہے. بس اس امام نے کہا کہ خدا نے درندوں پر ہمارے گوشت کو حرام کیا ہوا، لہذا کیا کرتے ہیں
درندے لائے جائیں یا جہاں کہیں درندے موجود ہیں، اس عورت کو اس پنجرے میں داخل کیا جائے تو پتہ چل جائے کہ زینب ہے یہ نہیں. اس کو تو پتا تھا نا خلیفہ کو کام خراب ہونے والا ہے. اس عورت کو بھی پتا تھا. عورت نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا نہیں میں جھوٹ بول رہی تھی، میں زینب نہیں ہوں. کیونکہ پتا تھا سامنے نظر آ گئی، کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، درندہ کسی کو معاف تو نہیں کرتا نا. شہر تو ہو کسی کے ساتھ رشتہ داری اس کی نہیں ہوتی. اب خلیفہ نے رخ کیا امام کی طرف، کہا آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا نے درندوں پر گوشت ہمارا حرام کیا ہوا اہل بیت کا، تو آپ خود چلے جاؤ اس پنجرے میں. کہتے ہیں کہ امام پنجرے میں چلے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، شہروں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا، جھک گئے امام کے ساتھ. بس امام کی یہ شخصیت تھی، امام نقی علیہ السلام کی. خدا نے انہیں معجزات عطا کیے تھے، خدا نے ان کرامات سے انہیں نوازا تھا. ایک صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام کی ولادت مدینے میں ہوئی ہے اور مدینے میں آپ کی رہائش تھی. متوکل جو عباسی تھا، اس کا جو گورنر تھا مدینے میں، اس نے شکایتیں کی، جاسوسی کی. میں کہتا ہوں جاسوسی کرنا اچھی بات نہیں. ایک ملک کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ ملک کو نقصان نہ پہنچے، ملک آپ کا اس میں رہائش ہے، لوگ رہ رہے ہیں، سسٹم ہے، دفاع کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ کہ افراد کی جاسوسی کرنا، اس کے پیچھے لگانا، اس کی بات یہاں لے جانا، اس کی بات وہاں پہنچانا، یہ جو ہے گری حرکت ہے. اور یہ اہل بیت کے دشمنوں نے ایسا کیا، اہل بیت کے ماننے والوں نے نہیں کی کبھی بھی ایسا. حتی سخت ترین معاملات چلتے رہے ہیں معاویہ کے ساتھ، کبھی بھی امام نے جاسوس نہیں بھیجے شام میں، وہ بھیجتا رہا. امام نے نہیں بھیجے شام میں جاسوس. اس نے جاسوسوں نے جاسوسی کی کہ امام تیری حکومت کے لیے خطرہ ہے. کیوں؟ مدینے کے لوگ امام سے محبت کرتے تھے، لوگوں کا آنا جانا تھا، امام کی بات مانتے تھے، امام کا کہنا مانتے تھے، امام سے حدیثیں لیتے تھے. یہ جو آنا جانا تھا، اس کی وجہ سے جاسوسی ہوئی کہ امام خطرہ ہے حکومت کے لیے. تو اس نے یہاں سے ایک بیٹالین بھیجی، کہاں سے؟ سامرا سے، مدینے کی طرف کہ امام کو لے کر. کہتے جب امام وہاں سے آ رہے تھے تو پورے مدینے کے لوگ گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے، گریہ زاری کر رہے تھے. اور مدینے والے کہہ رہے تھے جو بھی آل بیت کا فرد یہاں سے گیا ہے نا، پھر واپس نہیں آیا. شاید مدینے والے امام حسین کے جانے کو یاد کر رہے ہوں گے، شاید مدینے والے امام رضا کے جانے کو یاد کر رہے ہوں کہ یہ ہستیاں آئی ہیں مدینے سے، پھر واپس نہیں گئے. امام موسیٰ کاظم بھی اسی طرح. پورے مدینے والے انہوں نے رونا شروع کر دیا، کافی ریکویسٹیں کی کہ آپ ان کو لے جائیں. تو حاکم وقت نے کہا نہیں، ہم ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں جا رہے، ہم ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹھنڈا کر سکیں. امام کو لایا گیا، امام آئے ہیں، نجف آئے ہیں، اور وہاں آ کر امام نے زیارت امین اللہ پڑھی ہے اپنے جد کی بارگاہ میں. زیارت امین اللہ جو مشہور ہے امام علیہ السلام سے متعلق ہے، بہت مشہور زیارت ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ امام علی کی زیارت کے لیے جائیں تو زیارت امین اللہ ضرور پڑھیں، اور وہاں نہ جا سکتے ہو تو یہاں سے بھی نیت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر وہاں آپ نے زیارت جامع ارشاد فرمائی. آئمہ کی زیارتیں الگ الگ ہیں نا، جو زیارت نامہ پڑھتے ہیں السلام علیکم ابا عبداللہ، یا امام رضا کی السلام علیکم غریب الغرباء، یا پیغمبر پاک کی زیارت ہے السلام علیکم نبی اللہ، یا امام زمانہ کی زیارت ہے السلام علیکم صاحب العصر والزمان. ایک وہ زیارت ہے کہ جو جامع ہے، کمپریہنسو ہے، تمام آئمہ کے فضائل اس میں بیان کیے گئے، پورے فضائل اس میں اکٹھے ہو گئے، اس میں بیان کیا گیا کہ ہستیاں کس مقام پر ہیں. یہ زیارت جامع آپ یہاں بھی جائیں کسی زیارت پر پڑھ سکتے ہیں. امام نے ارشاد فرمائی کس میں؟ امام علیہ السلام کے روضہ مبارک پر. پھر ایک اور زیارت ارشاد فرمائی امام نقی علیہ السلام، زیارت غدیریہ ہے، یہ غدیر کے دن پڑھی جاتی ہے، فضائل سے بھری ہوئی امام علیہ السلام فضائل سے، اور وہ عظیم دعا ہے. اور شیعہ مذہب کو یہ فخر حاصل ہے، 2 ایسی چیزیں خدا نے ان کو دی ہے نا دوسرے مذاہب کے پاس نہیں، دعائیں اور زیارتیں. دعائیں کمائل ہے جو اس کے مقابلے کی دعا کسی مسلمان کے پاس نہیں. دعائیں ابو حمزہ شمالی کسی کے پاس نہیں، دعائیں جوشن کبیر کسی کے پاس نہیں. متفرقہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے اتنے نام ہیں جی، کوئی ایک جملہ بیان کر رہا ہے، کوئی 2 جملہ، لیکن جو وہی الہی سے جو چیزیں صادر ہوئی ہیں نا
اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس میں جو نظم پایا جاتا ہے، اس میں جو ترتیب پائی جاتی ہے، جو الفاظ کا چناؤ پایا جاتا ہے، جو اپنے پروردگار سے کلام ہے. کہ امیر المومنین اس طرح فرماتے ہیں نا، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، خدایا بہت سی ایسی خوبیاں جن کا میں اہل نہیں تھا تم لوگوں میں مشہور کر دیے. اور خدایا تجھے تیرے اسماء کی قسم، خدایا تیرے اوصاف کی تجھے قسم. یعنی وہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں جو راز و نیاز ہے، جو مناجات ہیں، جو کلام ہے اپنے پروردگار سے، یہ ایک معصوم ہی ہمیں سکھا سکتا ہے کہ پروردگار سے کس طرح ہم کلام ہونا ہے، اس سے کس طرح بات کر رہے ہیں. تو زیارت جامع بھی ان معارف میں سے ہے جو کس نے تعلیم دی ہمیں؟ امام نقی علیہ السلام. زیارت غدیر کس نے تعلیم دی ہے؟ امام نقی علیہ السلام نے. اب یہ لایا ہے امام نقی کو. امام نقی مشرف ہوئے ہیں یہاں پر نجف میں، پھر کاظمین آپ تشریف لے گئے ہیں. کاظمین کے بعد آپ کو لایا گیا سامرا میں. سامرا میں جب لائے امام نقی علیہ السلام کو، تو انہوں نے پہلے امام کو غریبوں کے محلوں میں رکھا. یعنی پہلے سے جو لوگ قیدی تھے ان کے درمیان رکھا، تاکہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ امام وہ اپنے مشن سے دستبردار ہو جائیں، وہ خدائی احکام بیان کرنا چھوڑ دیں، تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، خدا کا پیغام دینا چھوڑ دیں. وہاں سے پھر اس نے کیا کیا، امام نقی علیہ السلام کو ایک جیل میں رکھا ہے، اور جیل کے اندر قبر کھود دی تھی اس نے. ظلم کی دیکھیں انتہا، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے بعد آپ کو ہم یہاں بھیج دیں گے. اور پھر بعض اوقات یہ رات کو امام آرام فرما رہے ہوتے تو رات کو اپنے دربار میں بلا لیتا تھا، جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے. اور امام سے کسی کو ملاقات نہیں کرنے دیتا تھا. کوئی بھی مومن شیعہ آتا اس کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا. اور یہ کیوں سختی کرتا تھا امام پر؟ اس کی سختی کی جو ہے وہ کوئی وجوہات تھی. ایک تو یہ اہل بیت کا دشمن تھا، دوسرا اقتدار کا ہوس تھا اس میں. یہ سمجھ رہا تھا کہ لوگ اہل بیت کی پیروی کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ممکن ہے میرے لیے خطرہ ہو. اور یہ متوکل ہوا ہے جس نے امام نقی علیہ السلام پر ظلم کیا، اور یہ وہ ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے گنبد کو گرایا تھا. یہ وہ ہے جس نے امام حسین کی قبر پر ہل چلایا تھا. یہ وہ ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر ہل چلانے کے بعد گندم اگا دی تھی. کہتے ہیں کہ سارے ایریے پر گندم اگ گئی، قبر کی جگہ محفوظ رہی. پانی اس ملعون نے چھوڑا، سارے ایریے پر پانی چلا گیا، اس جگہ جو قبر کی جگہ تھی وہ محفوظ تھی، پانی وہاں انٹر نہیں ہوا. اور یہ وہ ملعون تھا جس نے آرڈر کیا تھا کہ جو آدمی زیارت کے لیے آئے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. اور اس زمانے میں کہتے ہیں ایک خاتون آئی تو اس نے کہا میں زیارت پر جانا چاہتی ہوں. تو جو محافظ تھے وہاں پر گورنمنٹ کے آدمی، انہوں نے کہا کہ ہاتھ کٹوانا پڑے گا. اس نے بایاں ہاتھ اپنا کیا. تو اس جو تھا فوجی، اس نے کہا ہم دایاں ہاتھ کاٹتے ہیں، تمہیں علم نہیں ہے؟ کہا دایاں پچھلے سال کٹوا چکے. پھر اس نے آرڈر کیا کہ زیارت کے لیے ایک اور شرط رکھتی کہ دو اگر آئیں گے نا، ایک کو شہید ہونا پڑے گا، دوسرا زیارت. یہ وہ ملعون تھا. اس کے باوجود کہ امام پر ظلم کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا، امام اپنے مشن پر قائم رہا. اور اس ظلم کے باوجود بھی امام نے تبلیغی کام نہیں چھوڑا. امام کے اس زمانے میں بعض فتنے اٹھے تو امام نے منہ توڑ جواب دیا. ان فتنوں میں سے غالیوں کا فتنہ تھا. غالیوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری، جو یہ کہتا تھا کہ یہ نماز روزہ کچھ نہیں ہے، نماز سے مراد اہل بیت ہے، روزے سے مراد بھی اہل بیت ہے. قرآن کی آیت کو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی اس طرح توجیہ کرتا تھا. تو امام نے اسے بلا کر ڈانٹا کہ یہ توجیہ تم نے کہاں سے نکالی ہے؟ یہ مشن تم نے کہاں سے لیا؟ خدا نے تو یہ بیان نہیں کیا. یعنی اتنی سختی میں ہے امام ایک طرف سے جیل میں ہے، ان پر پابندیاں ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی علم ہوتا تھا کہ غلو پھیل رہا اس کو روکنے کی کوشش کرتا تھا. ایک اور آدمی تھا جس کا نام تھا فتح ابن یزید جرجانی، اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ جو آل بیت ہیں یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور یہ کیا ہے؟ فرشتوں کی طرح. امام نے کہا نہیں، ایسا غلط تو کہہ رہے ہیں، ہم بھی خدا کے بندے ہیں لیکن خاص بندے ہیں.
بندے ہیں لیکن خاص بندے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم بندے نہ ہوں. اور یہی کمال ہے کہ ہم بندے ہیں پھر اس جو کمال پر پہنچے ہیں. کیوں؟ اس آدمی کے پاس کمال ہے نا جو گناہ کر سکتا ہو گناہ نہ کرے. جو آدمی گناہ کر نہیں سکتا کمال ہی نہیں ہے. گندا کہے میں نامحرم کی طرف نہیں دیکھتا ہوں، اس کا کمال نہیں ہے. آنکھیں ہوں لیکن ان کو ٹک ٹکی نہ باندھے اس کے. آنکھیں ہوں لیکن پھاڑے نہ ان کو کہیں. کہیں نامحرم پر نگاہ پڑے تو نگاہ کو پھیر لے، نظروں کو جھکا لے، تو تب کمال ہے. انسان کے سامنے جو ہے حرام چیز پڑی ہوئی ہے اپنے آپ کو روک لے، یہ کمال ہے. گناہ اس کے سامنے ہو لیکن گناہ کی طرف رغبت نہ کرے، اس کا کمال ہے. آئمہ اطہار کو اختیار تھا لیکن وہ ہستیاں گناہ سے بچی ہیں تو معصوم کہلائی ہیں. عصمت ان کی اختیاری ہے، اجباری نہیں ہے کہ وہ گناہ نہ کرنے پر مجبور نہیں تھے. انبیاء کا بھی اس طرح ہے. دیکھیں نا حضرت یوسف گناہ کی طرف انہیں بلایا گیا، اٹریکشن پیدا کی گئی، پہلے مرحلے میں آگے بڑھے بھی، لیکن پروردگار کی طرف سے جو انہیں پاور دی گئی تھی، جو ان کے پاس طاقت دی گئی تھی، اس طاقت کے ذریعے وہ گناہ سے بچ گئے. لیکن خود انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. یہ پورا منظر ہوا نا. اور پھر جب خدا کے راستے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو خدا نے بچے کو حکم دیا کہ گواہی دے. یہ بچہ بول نہیں سکتا گواہی دے رہا جی. گواہی دی بچے نے کہ جو ہے وہ دیکھا جائے کہ سامنے سے قمیض پھٹی ہے یا پیچھے سے قمیض پھٹی. بس میں عرض کر رہا تھا کہ آئمہ نے غالیوں سے بچنے کی تلقین کی ہے. اور اسی طرح ایک شخص تھا جس کا نام تھا علی بن حسکہ. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ امام نقی علیہ السلام خدا ہے اور میں خدا کا نمائندہ ہوں. اپنے لیے پوسٹ ڈھونڈ لی. امام نقی علیہ السلام خدا ہے، میں ان کو پیغمبر ہوں بھیجا ہوا. امام نے اس کو بلا کر کے ڈانٹا اور لوگوں کو منع کیا کہ اس کے قریب تک نہ جائیں. آئمہ اطہار کو خدا نے اتنے معجزے دیے تھے نا، کوئی دعویٰ بھی کر سکتے تھے اور لوگوں نے مان جانا تھا. لیکن ان کی سچائی کی دلیل ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی جو دعویٰ اپنے مقام سے اوپر نہیں کیا. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا دو قسم کے افراد ہیں، ایک ہے ناسبی ایک ہے غالی. ان میں کون سا زیادہ بدتر ہے، کون سا زیادہ گھٹیا ہے؟ امام نے کہا دونوں گناہگار ہیں، دونوں خطا کار ہیں، دونوں جہنمی. کہا نہیں بتائیں زیادہ کون؟ امام نے فرمایا غالی زیادہ ہے. کہا نہیں مولا وہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ کا مقام بڑھا رہا ہے، کٹا تو نہیں رہا نا. امام نے کہا نہیں شرک کر رہا ہے، شرک ہمیں جو ہے قبول نہیں ہے. امام نے ایک معیار دے دیا ہے کہ ایک آدمی اگر دشمن نہیں بھی ہے لیکن کام ایسا کر رہا ہے، دشمنوں والا تو دشمن ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں نصیری اہل بیت کے دشمن ہے؟ ظاہر طور پر دشمن نہیں ہے، لیکن اہل بیت نے کہا دشمن ہے. یعنی کیونکہ اہل بیت خدائی بندے تھے اس لیے انہوں نے کہا، ورنہ ہم ہوتے تو کہتے نہیں یہ ہمارے ہی ہیں جی، ہماری بیلی ہیں، اپنے قریب ہی ہیں یہ جی، اس ناسبی سے تو بہتر ہے نا، یہ تو ہمارے لیے مار بھی کھا رہے ہیں. لیکن نہیں، کیونکہ حق پر نہیں ہے. امام نے کہا حق پر نہیں. امام کی جو امامت ہے 33 سال رہی ہے، 220 سے لے کر کے آپ کی ولادت ہوئی ہے 254 ہجری تک امام کی امامت رہی ہے. 220 سے امامت شروع ہوئی ہے، ولادت ان کے سے پہلے ہوئی ہے. 8 سال کی عمر میں امامت ملی ہے امام کی. 33 سال امام کی امامت رہی. اور اس سے پہلے جب بھی کوئی امام کسی پہلے والے امام کی مسند پر آتا تھا تو شیعوں میں ڈویژن ہو جاتی تھی، فرقے بن جاتے تھے. مثلا مثال کے طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد کئی گروپ نکلے. اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے بعد ایک واقفی گروپ نکلا ہے.
جنہوں نے وقوف کیا امام رضا کی جو ہے امامت کے بعد کسی کی امامت کو قبول نہیں کیا. لیکن امام نقی علیہ السلام کی امامت جب آئی ہے تو کوئی اور گروپ نہیں تھا، صرف ایک ہی گروپ تھا. کوئی نیا گروپ نکلا نہیں، اس سے پہلے تھے، نیا گروپ نہیں نکلا. اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے امام کے جو بھائی تھے موسیٰ مبرکہ، بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ کے ایک بھائی ہیں موسیٰ مبرکہ جن کی قم میں زیارت ہے. قم میں ایک مقام ہے چیل اختران، وہاں قریب جو زیارت ہے موسیٰ مبرکہ کی، جہاں زیادہ تر وہ لوگ جن کی شادی نہ ہو رہی ہو جہاں جاتے ہیں جی، وہاں ریکویسٹ کرنے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے. دوسری شادی نہ لیں، پہلی شادی کا بات وہاں جاتے ہیں. اور مبرکہ اس لیے کہا جاتا ہے کتنے خوبصورت تھے وہ کہ وہ چہرے پر نقاب اوڑا کرتے تھے، برقعے سے نکلے مبرکہ. کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امام نقی علیہ السلام وہ امام نہیں ہے بلکہ موسیٰ مبرکہ ہے، تو انہوں نے ان لوگوں کو منع کر دیا تھا. موسیٰ مبرکہ نے کہا کہ میں امام نہیں ہوں، میرے بھائی امام. اور پھر وہ لوگ شرمندہ ہو کر دوبارہ جو ہے وہ اسی لڑی میں آ گئے تھے اور امامت کا علیحدہ سے کوئی دعویٰ نہیں ہوا. اور یہ جو دعوے ہوتے رہے امامت کے، اکثر یہ تھا کہ ائمہ کے بیٹوں کی طرف سے نہیں ہوتے تھے، لوگ کرتے تھے. صرف ایک کیس کے علاوہ جعفر کذاب کے یا ایک دو اور کیس ہوں گے، زیادہ تر لوگ کرتے رہے ہیں کہ کہتے تھے. اور وہ بھی دشمن کی سازش تھی تاکہ شیعوں کو بکھیر دیا جائے، متحد نہ ہو، اور اصلی جو امام ہے اس سے لوگ دور ہو جائیں. امام علیہ السلام کی امامت متفق رہی ہے. اور اس 33 سال کے دوران جو خلفاء گزرے ہیں ان کی ترتیب اس طرح ہے: معتصم عباسی، واسق، متوکل، مستنصر، مستعین، معز. یہ لوگ جو ہے اس زمانے میں خلیفہ تھے اور ظلم کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک بڑھ کر دوسرے سے ظالم تھا امام کی نسبت. لوگ بعض وقت آتے تھے امام سے ملنے کے لیے، دور سے واپس چلے جاتے. مسلسل امام کو جیل میں رکھا اس نے ملعون نے. جب اس کے مقاصد پورے نہیں ہوئے تو اس ملعون نے زہر کے ذریعے امام کو شہید کر دیا. امام حسن عسکری نے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، اور امام کے چہرے پر زہر کے آثار موجود تھے. جو امام حسن عسکری نے بار بار پردہ اٹھایا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں دیکھ لو کہ میرے بابا کو زہر دیا گیا اور میں یتیم ہو گیا ہوں. اور اس جیل میں سامرا کی کوئی نہیں تھا جو جنازے میں شرکت کرتا، جو جنازے کو کندھا دیتا، لیکن صرف بیٹا تھا جو غسل دے رہا تھا. میں کہوں گا امام حسن عسکری کی خدمت میں کہ مولا آپ کے بابا کے جنازے میں لوگوں نے شرکت نہیں کی، کسی نے کندھا نہیں دیا، کسی نے سہارا نہیں دیا، آپ اکیلے تھے قبر میں اتارنے والے، لیکن کم از کم آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا. کربلا میں بھی ایک بیٹا تھا جو بار بار رو کر اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں دکھاتا تھا اور کہتا تھا بابا مجھ سے گلہ نہ کرنا، اگر میرے ہاتھوں پر ہتھکڑیاں نہ ہوتی تو میں آپ کے جنازے کو تپتی ریت پر نہ رہنے دیتا. کہتے ہیں جب لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا نا، حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر کا سر نوکے نیزہ پر ہے. جس آدمی کے پاس سر تھا اس پر حملہ کیا اور سر کو لے کر دفنا دیا. امام زین العابدین یہ منظر دیکھ رہے تھے، رو کر کہنے لگے بابا بابا میں حبیب ابن مظاہر کے بیٹے سے کم نہیں ہوں، میری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ آپ کا سر نیزے پر ہو، لیکن میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، میرے پاؤں کی طرف دیکھیں. بابا دیکھیں میں جب کوفہ کی گلیوں میں چلتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں. ان ظالموں نے پتہ کیا کر رکھا تھا، جب یہ قافلہ رکتا چلتا تھا نا کوفہ کی گلیوں میں سے، شام کی گلیوں میں سے پتھر مارتے تھے. اور کچھ لوگ آگ لے کر آئے، انہوں نے آل بیت پر آگ پھینکی. کہتے ہیں امام زین العابدین کے امامے کو آگ لگی. مومنین کرام جب کسی آدمی کے سر میں آگ لگے نا تو ہاتھوں سے بجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن امام زین العابدین نے پتہ نہیں کس طرح آگ بجھائی ہوگی
کیونکہ امام زمانہ زیارت نائیہ میں ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ان پر جن کے ہاتھ پس گردن بدے ہوئے تھے اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون خدا اس کلیل سی عبادت کو قبول منظور فرما ہمارے گناہوں سے درگزر فرما نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری اس عبادت کا اس مجلس کا ثواب کرم عباس کی والدہ محترمہ کو پہنچا ان قبر کو منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین